CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 9ویں جماعت کے لیے اردو کی سمع درسی کتاب جمنا۔ صفحہ 53 مضمون ایک غیر افسانوی نثری صنف ہے۔ اس میں کسی بھی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، لیکن خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ مضمون بنیادی طور پر کسی ایک موضوع کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس میں علمی سنجیدگی پائی جاتی ہے اور طرز بیان و زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ الفاظ میں جس قدر قطعیت اور بیان میں شفافیت ہوگی، اسی قدر مضمون نگاری کا حق ادا ہوگا۔ مضمون کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ادبی موضوعات پر لکھے گئے مضامین کی نوعیت تنقیدی، تحقیقی اور لسانیاتی ہوتی ہے۔ غیر ادبی موضوعات میں مذہب، فلسفہ، سوانح، سماج، سیاست، اقتصادیات، صنعت و حرفت، تجارت، زراعت، ماحولیاتی آلودگی، طب، صحت، قانون اور سائنس و ٹیکنالوجی وغیرہ سے متعلق معلوماتی مضامین شامل ہیں۔ مضمون کی کامیابی کا انحصار ربط و ترتیب اور تنظیم کی خوبی پر ہے۔ ایک اچھے مضمون میں موضوع یا مسئلے کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے تمام اہم پہلو زیر بحث آ جائیں۔ تمہیدی حصے میں موضوع کا ایسا تعارف کرایا جاتا ہے جس سے اس کی اہمیت اور لکھنے والے کی منشا پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد منطقی ترتیب میں سنجیدہ اور مدلل طریقے سے اہم نقطوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ انتشار سے بچتے ہوئے ضروری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بات پوری کی جاتی ہے، اور کسی نتیجے پر پہنچ کر مضمون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس صنف کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، نذیر احمد، میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مرزا فرحت اللہ بیگ، محفوظ علی بدایونی، ابوالکلام آزاد، خواجہ غلام السیدین، رشید جہاں، سید احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگار ہیں۔ صفحہ 54 سید مبارز الدین رفعت 1918 تا 1976۔ صفحے کے بائیں جانب سید مبارز الدین رفعت کی تصویر دی گئی ہے۔ سید مبارز الدین رفعت حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محکمہ جنگلات میں ملازم تھے۔ انہوں نے 1936 میں 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ جامعہ عثمانیہ سے BA اور MA فارسی کی اسناد حاصل کیں۔ اس کے بعد سٹی کالج حیدرآباد میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ بعد میں میسور کے مہارانی کالج میں پرنسپل کے طور پر کام کیا۔ سید مبارز الدین رفعت ایک محقق، مترجم اور ادیب تھے۔ ان کی تصانیف میں ایک مشرقی کتب خانہ، سالار جنگ میوزیم، مقام غالب، مشاہیر کی بیویاں وغیرہ اہم شمار کی جاتی ہیں۔ صفحہ 55 سبق اجنتا اور ایلورا۔ صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے، جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے پہاڑ بہت کم ہیں جن کے اندر انہی سے تراشی ہوئی مورتیاں ہوں اور چاروں طرف تصویریں بھی بنی ہوں اور ان کی شکل بھی غار کی سی ہو۔ مہاراشٹر میں اورنگ آباد کے قریب اجنتا اور ایلورا کے غار ایسے ہی ہیں۔ یہ قدرتی نہیں ہیں، بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ یہ غار بہت پرانے ہیں، لیکن دیکھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آج ہی بنایا گیا ہے۔ اجنتا کے غار بڑی خوبصورت جگہ پر ہیں۔ یہاں قدرتی آبشار ہیں۔ یہیں پر ایک پرفضا وادی میں یہ غار چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں بڑے بڑے راجاؤں نے اس کام کے لیے بہترین فنکاروں کو جمع کیا۔ یہ غار
بدھ مت کے ماننے والوں ہی نے بنائے تھے۔ انہیں اپنے مذہب سے سچی محبت تھی اور انہوں نے یہ کام دل و جان سے کیا۔ اجنتا میں سب سے پرانے غار تو وہ ہیں جو آج سے تقریباً 2200 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ پھر آخری غار وہ ہیں جو 6 صدی عیسوی میں بنے تھے۔ اس طرح یہ غار تقریباً 800 سال میں بنے ہیں۔ ان غاروں کے بنانے میں کئی نسلوں نے حصہ لیا۔ نیچے دی گئی تصویر میں اجنتا کی غاریں ہیں جو بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کو تراش کر بنائی گئی ہیں۔ صفحہ 56۔ ایک وسیع ہال میں مہاتما بدھ کا ایک بڑا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ دیواروں پر مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ چھتوں پر نازک نازک بیل بوٹوں کے نقش و نگار ہیں۔ یہاں ایک استوپ ہے جس میں مہاتما بدھ کا مقدس بال اور چتا کی راکھ محفوظ ہے۔ یہاں بھکشو عبادت کرتے تھے، ساتھ ساتھ تصویریں بنانے کا کام بھی کرتے رہتے تھے۔ غاروں میں اندھیرا تو تھا ہی، اس لیے تصویریں بنانے میں خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ چنانچہ غار کے منہ پر فولاد کے صیقل کیے ہوئے بڑے بڑے آئینے رکھ دیے جاتے۔ جب ان پر سورج کی کرنیں پڑتیں تو ان کا عکس غاروں کے اندر پڑتا، اور یہی نہیں بلکہ غار کے اندر بھی اس طرح کے اور آئینے رکھ دیے جاتے۔ پھر ان پر باہر کے آئینوں کا عکس پڑتا، اور یوں غار میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی۔ یوں تو مشل جلا کر بھی روشنی کی جا سکتی تھی، لیکن مشل کا دھواں بنی ہوئی تصویروں پر بیٹھ جاتا، اس لیے انہوں نے مشلیں استعمال نہیں کیں۔ اجنتا میں تقریباً 1000 برس تک زندگی بڑی پرسکون رہی۔ بھکشوؤں کی کئی نسلیں آئیں اور گزر گئیں۔ اجنتا میں غار بنتے گئے۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں ان غاروں کی بہت تعریف کی ہے۔ یہاں صفحے کے بائیں جانب ایک تصویر ہے جس میں استوپ بنا ہوا ہے اور استوپ کے سامنے بدھ کی مورتی ہے۔ زمانہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ دھیرے دھیرے ہندوستان میں بدھ مت کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اجنتا میں بھی کوئی باقی نہ رہا۔ لوگوں کے دلوں سے بھی آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی، اور سینکڑوں برس تک لوگوں کو ان غاروں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ صفحہ 57۔ جب انگریز ہندوستان آئے اور 1819 میں انگریزوں اور مرہٹوں کے درمیان انہیں پہاڑیوں کے آس پاس لڑائی چھڑی، تو انگریزی فوج کے سپاہی اس وادی کو ایک اچھا مورچہ جان کر اس کے اندر اتر گئے۔ یہاں پہنچے تو انہیں غاروں کا بیرونی حصہ نظر آیا۔ یہ غار مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ کچھ سپاہی ان غاروں میں گھس گئے اور ان کے اندر تصویریں دیکھ کر حیران ہوئے، اور پھر جلدی ہی ان کی شہرت پھیل گئی۔ بڑے بڑے مصوروں نے ان کی تصویریں تیار کیں۔ ان تصویروں کی لندن اور پیرس میں نمائش ہوئی۔ غاروں کو صاف کیا گیا تاکہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ سکیں۔ صفحے کے بائیں جانب ایک غار کا منظر ہے جس کے منہ پر مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک سپاہی ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا ہے، اور پیچھے کی جانب گھوڑوں اور ہاتھی کے ساتھ کچھ سپاہی موجود ہیں۔ ایلورا کے غار بنانے والوں کو اجنتا کے غاروں جیسا دلکش منظر تو نہ مل سکا، تاہم قدرتی مناظر کے لحاظ سے یہ مقام بھی اچھا ہے۔ ایلورا میں کل ملا کر 34 غار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایلورا کے غار بنانے والوں کے ہاتھ میں پتھر بھی موم ہو گیا تھا۔ پتھر کو انہوں نے جس طرح چاہا تراشا، بنایا، سنوارا اور اپنے جذبے کی آنچ اس میں شامل کر دی۔ کیلاش کا مندر ایلورا کے غاروں کی جان ہے۔ یہ مندر راشٹرکوٹ کے راجا کرشنا کی سرپرستی میں بنا تھا۔ اس کے پرکھوں نے یہاں ایک مندر بنوایا تھا۔ راجا کرشنا کو یہ بہت پسند آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایسا ہی مندر بنایا جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی چٹان کاٹ کر اس میں کیلاش مندر کو بنانے میں کوئی 2 لاکھ ٹن پتھر باہر نکالنا پڑا۔ ایلورا کے مندر بھی
कई 100 बरस में बन पाए। ये गार अजंता की तरह नज़रों से ओझल तो नहीं हुए, लेकिन उनकी अहमियत ख़त्म हो गई थी। जगह जगह मूर्तियाँ टूट फूट गई थीं, लेकिन महकमा आसार कदीमा ने उनकी तरफ तवज्जो की और अब इस जगह की रौनक भी बढ़ गई है। सैयद मुबारिजुद्दीन रिफत। सफ़ा 58। लफ्ज़ो मानी। आबशार, झरना, ऊंची जगह से गिरने वाला कुदरती पानी। मुजस्समा, मूर्ति। स्तूप, बुद्ध मज़हब की इबादतगाह। भिक्षु, बुद्ध मज़हब का दरवेश। सैकल, पॉलिश, सफाई। मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। दिलकश, दिल को लुभाने वाला। पुरखे, बाप, दादा, बुजुर्ग। ओझल, गायब, निगाहों से दूर। महकमा आसार कदीमा, हुकूमत का वो शोबा जो पुरानी तारीख़ी इमारतों की देखभाल करता है। गौर कीजिए, अजंता और एलोरा के गार कदीम चट्टान से बने हिंदुस्तानी फ़न और फ़न तामीर की तारीख़ में एक यादगार कारनामा है। वो कदीम हिंदुस्तान की मजहबी, सक़ाफ़ती और समाजी ज़िंदगी के बारे में अनमोल बसीरत फराहम करते हैं। नीज़ इन कारीगरों की ज़हानत और फ़नकाराना सलाहियतों का सबूत हैं जिन्होंने ये दिलकश यादगारें तख्लीक़ की हैं। सफ़ा 59। एलोरा के गार नंबर 16 में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी माबद है। इसे एक बड़ी चट्टान मोनोलिथिक को तराश कर बनाया गया है। कैलाश मंदिर दुनिया का खूबसूरत तरीन मंदिर है जो तामीराती मोज़ाकारी व सन्नाई, तारीख़ी अहमियत, फ़न्नी जूदत, जुग़राफ़ियाई इनफ़रादियत, इक़्तिसादी ग़लबा और रूहानी विरासत की यादगार है। शानदार एलोरा गारों को 1983 में यूनेस्को की आलमी विरसे फ़हरिस्त में शामिल किया गया। सफ़े के बाएं जानिब कैलाश मंदिर की खूबसूरत तस्वीर है। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1, अजंता और एलोरा के गारों की इनफ़रादियत क्या है? सवाल नंबर 2, गारों में रोशनी के इंतज़ाम के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई थी और क्यों? सवाल नंबर 3, इन गारों की बाजियाफ्त कब और कैसे हुई? सवाल नंबर 4, गार बनाने वालों के हाथों में पत्थर भी मोम हो गया। जुमले की वजाहत कीजिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दर्जेल जुमले को गौर से पढ़िए। ये गार बहुत पुराने हैं। इस जुमले में गार मुब्तदा है, बहुत पुराने हैं खबर है। सफ़ा 60। किसी जुमले में एक मुब्तदा और एक खबर हो तो वो जुमला मुफरद जुमला कहलाता है। आप 5 मुफरद जुमले सबक से तलाश करके लिखिए। ये भी बताइए कि जुमले में मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। यहाँ 5 खाली सतरें दी गई हैं जिसमें आप ये जुमले लिख सकते हैं। सबक में बेल बूटा लफ्ज़ आया है जो नक्शो निगार के मानी में इस्तेमाल हुआ है। इसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। इन लफ्ज़ों को अलग अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चांद तारे, ताजमहल वगैरह। अपने हम जमातों के साथ बातचीत कीजिए और नीचे दिए गए मुरक्कब अल्फाज के मानी और उनको अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कौसे क़ुज़ा, पंचक्की, बैलगाड़ी, उलट फेर। इनके सामने 4 खाली सतरें दी गई हैं। ज़माना सदा एक हाल पर नहीं रहता। इस जुमले का मफ़हूम है कि ज़माने में वक्त के हिसाब से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हालात साजगार होते हैं और कभी नासाजगार। दिए गए जुमलों का मफ़हूम समझिए और लिखिए। सफ़ा 61। नंबर 1, आहिस्ता आहिस्ता उसकी याद मिट गई। नंबर 2, अपने जज्बे की आँच भी उसमें शामिल कर दी। नंबर 3, कैलाश मंदिर एलोरा के गारों की जान है। नंबर 4, दीवारों पर महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ तस्वीरों की ज़बानी बयान की गई हैं।
درج ذیل جدول میں دیے گئے حروف کی مدد سے غاروں کے نام تلاش کیجیے اور لکھیے۔ نمبر 1، ادے گیری۔ یہاں 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جس میں آپ یہ نام لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا سا باکس ہے جس کے الگ الگ خانوں میں مختلف حروف دیے گئے ہیں۔ آپ ان کی مدد سے لفظ تلاش کر سکتے ہیں۔ صفحہ 62۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کیجیے۔ نمبر 1، غار میں ہر طرف روشنی کی گئی ہے۔ نمبر 2، یہاں ایک مندر بنوایا گیا تھا۔ نمبر 3، تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4، یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ یہاں جملوں کے سامنے 5 خالی سطریں دی گئی ہیں۔ سبق سے تلاش کر کے اسم خاص اور اسم عام کی 4 مثالیں دیے گئے جدول میں لکھیے۔ یہاں 2 کالم دیے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں اسم خاص اور دوسرے میں اسم عام لکھا ہوا ہے۔ گفتگو کیجیے۔ ملک کی تاریخی اور ثقافتی عمارتوں کی اہمیت اور افادیت پر کمرہ جماعت میں گروپ بنا کر گفتگو کیجیے۔ دیواروں پر مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ آپ کے خیال میں دیواروں پر تصویروں کے ذریعے کہانی بیان کرنے کی روایت کس تاریخی یا ثقافتی ماحول کی نشاندہی کرتی ہے؟ دوستوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آپ بصری اظہار ویژول ایکسپریشن کو زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں یا تحریری اظہار کو؟ ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔ صفحہ نمبر 63۔ تجزیہ کیجیے۔ دیے گئے ویب لنکس کی مدد سے اجنتا اور ایلورا کے بارے میں مطالعہ کیجیے۔ دونوں غاروں کا موازنہ کیجیے۔ https://culture.gov.in/ellora-caves https://culture.gov.in/ajanta-caves پروجیکٹ۔ محکمہ آثار قدیمہ ملک کی قومی اہمیت کی یادگاروں اور ثقافتی مقامات کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے ملک کی بہت سی تاریخی عمارتوں کو اس میں شامل کیا ہے۔ چند تاریخی عمارتوں کے بارے میں ایک پروجیکٹ تیار کیجیے جس میں ان کا مختصر تعارف، تہذیبی اہمیت اور تصاویر شامل ہوں۔ تخلیقی اظہار۔ نمبر 1، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پسند کے کسی موضوع پر ایک مضمون لکھیے۔ آپ اپنے استاد یا بڑوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے صوبے کی ایسی عمارت کی تاریخی اور تہذیبی اہمیت کے بارے میں لکھیے جو محکمہ آثار قدیمہ کی فہرست میں شامل ہو۔ عملی کام۔ لائبریری سے سکندر علی وجد کی نظم اجنتا حاصل کیجیے اور اسے پڑھیے۔ صفحہ 64۔ اضافی مطالعہ۔ جس طرح یونیسکو دنیا کی نادر تاریخی عمارتوں کو اپنے انڈیکس میں عالمی سطح پر شامل کر کے ان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہندوستان کا محکمہ آثار قدیمہ قومی سطح پر ملک کی تاریخی اور تہذیبی عمارتوں کی فہرست بنا کر ان کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے۔ تاریخی مقامات پر جگہ جگہ بورڈ نصب کیے جاتے ہیں جس پر اس مخصوص جگہ کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ بیشتر جگہوں پر یہ بورڈ بریل میں بھی ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جگہ QR کوڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ اسے اسکین کر کے QR کوڈ ریڈر کی مدد سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں صفحے کے نیچے کیلاش مندر کی ایک خوبصورت تصویر دی گئی ہے۔ یہ سبق یہی مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے
9वीं जमात के लिए उर्दू की समय दरसी किताब जमुना। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, फनकार सफीना बेगम, तरमीम अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीकार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।